میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم بہت تیز چل رہے ہو شہزادے، اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کرو، یہ لندن ہے۔ سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ روحان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو۔ خیر، تمہیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مذہب کے متعلق کی گئی تقریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سی یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں، تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا۔ دیکھو روحان، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ روحان کے لہجے میں الجھن تھی۔ اگر تم ایک غیر اسلامی ریاست میں آ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو گے اور ان کے مذہبی عقیدے کو کمزور ثابت کرو گے تو حکومت تمہیں غلط ہی سمجھے گی۔ سبیل اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ میں اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہا کسی کو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کر سکوں، میں بس لوگوں کی الجھنیں دور کر رہا ہوں۔ لوگ خود سچائی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور ویسے بھی ڈاکٹر باسط عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر میں کیوں؟ کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے۔ یہاں کی مذہبی کمیونٹیوں کو لگ رہا ہے کہ تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید۔ تم یہاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اسے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیمبر جانا چھوڑ دوں گا۔ روحان سمجھ گیا تھا، وہ یونیورسٹی کو اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ ایلف آسکر، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کے میئر کی بیٹی ہے۔ اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نہ کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے، تو یقیناً وہ تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا۔ سبیل اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں تم ڈرتے نہیں ہو، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو۔ یہاں کا مذہبی مافیا بھی بہت مضبوط ہے، کب کیا کر دیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن کسی کے ڈر سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے النور سنبھالنا تھا، اور ابھی تو وہ النور کا ہیڈ بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو روحان، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤ گے۔ سبیل اس کا خیر خواہ تھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی۔ سبیل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب ہی سما تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا۔ روحان، تم فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی پرعزم تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ایمی چونکی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر موجود تھا۔ شاید تمہارے علم میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے۔ ایمی نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی جو سراسر قوانین کے خلاف ہے، ایمی نے بتایا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے،
اور سر ایبلس جانتے ہیں کہ وہ تبلیغ میں نہیں آتا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ روحان تمہیں پروفیسر ایبلس نے بلایا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایلف سنجیدہ سی ان کی طرف بڑی تھی۔ تم سب لوگ کلاس میں جاؤ، میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا، تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول مت خراب کرو۔ روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر ایبلس کے، جو کہ چیمبر کے صدر تھے، ان کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، پروفیسر ایبلس سپاٹ لہجہ لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن پروفیسر آپ اچھے سے جانتے ہیں میں نے بس کچھ سوالوں کے سائنسی حوالے سے جواب دیے تھے، میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں، اور اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے کہ میں آئندہ مذہب پر بات نہ کروں۔ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے قوانین توڑے ہیں، اور اب بھی تم دیکھ رہے ہو تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں۔ یہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے۔ میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر، باہر جو ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا، مجھے ابھی پتہ چلا، اور شاید آپ لوگ خود ایک قانون توڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے، لیکن مجھے خبردار نہیں کیا گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ روحان بری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مسٹر چارلس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ویل، سچ جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اب فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا، وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایمی چاہتی تھی کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف یونیورسٹی کی جسٹس کورٹ فار اسٹوڈنٹس میں کیس درج کروایا جائے، لیکن وہ منع کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا۔ اسی لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا، اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا۔ النور میں ماہانہ ہونے والا جلسہ منعقد تھا، اور روحان سب سے آگے تھا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن کو انگریزی میں پڑھا ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے، پھر اسلام میں حرام کیوں ہے؟ سوال ایسا تھا جس نے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود زندگی کے 22 سے 24 سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا۔ ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ آپ نے درست کہا، قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، البتہ اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورۃ اللقمان کے اندر کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز و سامان ہے، اور ساز و سامان موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سننے سے اعراض کرتے ہیں، اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے بھی یہی مراد ہے کہ آلات موسیقی اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر وہ چیز جو انسانی دماغ کے نارمل تسلسل میں خلل پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اب ان چیزوں میں شراب، موسیقی، گانا بجانا، ایسے قصہ و واقعات جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بھٹکائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب یا ناول جو فحاشی و بے حیائی سے بھرپور ہوں، سب شامل ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام دف بجانے کی اجازت دیتا ہے، اور اس پر آپ وہ الفاظ گا سکتے ہیں جو لغو نہ ہوں۔ اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا ہے، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جب انسان ہیجان خیز موسیقی سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا، اور ایسا ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کے گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے جو کہ شرک ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کی معافی نہ ہو۔ یہ وجہ ہے منع کرنے کی۔ میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں۔ جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں میں نے فحش شاعری لکھنا بند کر دی ہے۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گنگناؤں۔ کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہیجان خیز موسیقی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے وہ شرک کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ انہیں گنگنا کر سنا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور پھر آپ کی طرف مائل ہو۔ اسلام نے کچھ حدود طے کی ہیں، آپ ان سے باہر نہ نکلیں۔ باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا۔ اس نے سرچ کر کے ہر وہ چینل، ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے۔ الشام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس نے اپنے گانے بند کروائے تھے۔ بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی آواز کی دیوانی تھیں۔ عرصہ پہلے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ کچھ گنگناتا تھا تو بھی اکیلے میں اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں آنے نہیں دیا تھا جس سے وہ گناہگار کہلاتا۔ شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے۔ موسم اچانک ہی ابر آلود ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج و چمک کی آواز سے الف کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اسلامی چینل پر چلنے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تمام سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر غصہ تھے۔ وہ خود اسے ہر جگہ محسوس کرتی تھی۔ اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ ان کی لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی، لیکن حقیقی طور پر وہ ایک بہت کشادہ سڑک تھی۔ ہر گھر کے سامنے لان تھا جو چاروں طرف سے باڑ میں قید تھا۔ ایلف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لان کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ بارش نے آہستہ آہستہ لندن کو بھیگانا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایلف کو امید تھی وہ ضرور باہر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایلف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں تھا، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ سب ایک ڈرامہ ہی صحیح، لیکن اس ڈرامے نے حانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ اب ایلف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ حانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ حانم، وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ روحان نے ایک بار پھر خود کو فنا ہوتے محسوس کیا تھا۔
تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، آواز آنا بند ہو گئی تھی، البتہ بارش جاری تھی جس کا حانم سے گہرا تعلق تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا، بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو، وہ دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ رات بھر پھر وہ جب نہ رکیں تو لگا تم شہر میں ہو۔ ایلف اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ عارض تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا۔ کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں۔ وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی، وہ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو، دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو۔ وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگناتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ایلف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا، وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایلف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے۔ جیسے کچھ دیر پہلے روحان حانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی۔ روحان جبیل ایلف عسکر کے لیے ایک معمہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ عارضے سے روحان جبیل بنا۔ یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی۔ وہ دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھا تھا جب ایلف اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی تم یہاں ملو گے، وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر اسے واپس لے آئیں۔ اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا۔ ہاں، تمہیں واپس بلایا گیا ہے، ایمی نے اسٹوڈنٹ کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو، ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر ایبلس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو پروفیسرز بطور جج فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے پروفیسر ایبلس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں، اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے پروفیسر ایبلس نے بنا تحقیق کی اپنا فیصلہ سنایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا۔ آج تو ایلف اسے حیران کر رہی تھی، اس میں پروفیسر ایبلس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ روحان بولا تو ایلف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا، کیا پتہ انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو، روحان نے پر اسرار لہجے میں کہا تھا جسے ایلف سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب واپس آ چکے ہو۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ ایلف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے روحان کوئی جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی، میں اس کی بہت مداح تھی، الیگزینڈر، جانتے ہو اسے؟ 24 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا، دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تم نے لوگوں کو چوکنے پر مجبور کر دیا ہے، کمال ہے۔ ایلف واقعی حیران تھی۔ تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کے خطاب کا حقدار تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، شاید اسی لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو، خاص کر غیر مسلم کو، الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے، لیکن اس عظیم ہستی کا نہیں پتہ۔ کیا واقعی کون تھا وہ؟ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا،
آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ ایک بار خود ہی فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ الیگزینڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، ورنہ مغربی سائنسدانوں کے کارنامے جو آج تم سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان تھے۔ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام اور کام صاف کر دیا گیا ہے، لیکن سچ تو سچ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں تو نہیں ڈرتی۔ ایلف نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور پھر مسکرا دی۔ میری مثال دیکھ لو، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے مجھ سے، ایسا کیوں؟ روحان نے حقیقت بیان کی تھی۔ ایلف لاجواب ہو چکی تھی۔ جس ہستی کے متعلق تم نے بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیگزینڈر کا نام ٹاپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو ایلف۔ اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو الیگزینڈر عرف اسکندر اعظم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ایلف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں واپس دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس خوش ہوئے تھے۔ روحان حیران تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس اسے اتنا پسند کرنے لگے تھے۔ وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اس ہنگامے سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان گھرا اس صورتحال پر سوچ رہا تھا جب اسے پروفیسر ایبلس کا بلاوا آیا۔ وہ وہاں سے سیدھا پروفیسر ایبلس کے آفس میں آ گیا تھا۔ تم جو کھیل کھیل رہے ہو نا، وہ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر تھوڑی سی بھی غلطی کی تو تم بچ نہیں پاؤ گے، وہ کاٹدار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ روحان نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ پروفیسر ایبلس کو ٹھیک سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں معاملہ الٹ نکلا تھا۔ جاؤ اب یہاں سے اور دھیان رکھنا۔ روحان بنا کوئی جواب دیے واپس آ گیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، کیا تم میرے ساتھ میری پسندیدہ جگہوں پر چلو گے؟ اس دن ہفتہ تھا۔ اسے صبح صبح ایلف کا میسج موصول ہوا تھا، میں نہیں آ سکتا، مجھے کام ہے۔ ابھی وہ یہ الفاظ ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ ایلف کی گزارشیں شروع ہو گئیں۔ پلیز روحان پلیز۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ وہ موٹے اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ایلف سفید رنگ کا موٹا وزنی اونی کوٹ پہنے برف کی ملکہ لگ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ روحان کے ساتھ ایلف کو اپنا یہ دن بہت خاص لگ رہا تھا۔
وہ سب سے پہلے چرچ گئی تھی۔ روحان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پسندیدہ ہوٹل سے چائے پی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، روحان نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا۔ ایلف حیران ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا یہ دن اکیلے مناتی تھی۔ اس کے باپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ خاص دن مزید خاص بنا سکے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں چلو۔ روحان اسے لے کر مطلوبہ جگہ پر تھا جو ایمی کا گھر تھا، اور وہاں پر ایلف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی۔ روحان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا۔ روحان اسے لے کر مطلوبہ جگہ پر تھا جو ایمی کا گھر تھا، اور وہاں پر ایلف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی۔ روحان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایمی کو سب بتا کر پارٹی کا انتظام کروایا تھا۔ ایلف سب دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور بہت خوش تھی۔ اس کی پوری کلاس وہاں موجود تھی۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ اچانک ہی نقلی آرجے یعنی رونلڈ جیکب نے گٹار پر دھن چھیڑ دی تھی۔ روحان کا دل دھڑکا تھا۔ اسے وہ شام یاد آئی تھی جب اس نے یہ گانا گا کر ہانم کو بری طرح سے زج کیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اس کے ذہن سے اتری تھی کہ زمانے نے پھر یاد کروا دیا۔ روحان کو اب وہ پارٹی فضول لگ رہی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اسے ایسا کرتے برف کی ملکہ نے دیکھ لیا تھا۔ رک جاؤ روحان، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ پلیز رک جاؤ۔ ایلف سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ باہر برف نے سفید قالین بچھا دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، روحان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، ایلف نے اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، مجھے کچھ کام ہے۔ ویسے تم بہت تیز ہو، میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور تم نے… خیر مجھے بہت اچھا لگا سب۔ بہت بہت شکریہ میرا یہ دن اتنا خاص بنانے کے لیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک رہی تھی۔ کچھ نرم گرم جذبوں کی شدت تھی۔ کوئی بات نہیں، کلاس فیلو کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا۔ کیا تم صرف مجھے کلاس فیلو سمجھتے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ روحان خاموش رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے ایلف کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں بہت خاص سمجھتی ہوں اور بہت ہی خاص رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ روحان چونکا تھا۔ میں نہیں جانتی ایسا کب ہوا، کیوں ہوا۔ میں نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن میں بے بس ہوں مسٹر جبیل، میں ہار گئی ہوں۔ ایلف آسکر نے زندگی میں پہلی بار ہار مانی ہے۔ وہ دل و جان ہار گئی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں روحان، بہت زیادہ۔ اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ روحان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر سر جھکا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ برف کی ملکہ برف کے قالین پر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے اس شخص سے پوچھ رہی تھی جو اپنے درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری دنیا کے مشکل سے مشکل سوالوں کے مسکرا کر جواب دینے والا شخص میرے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ محبت کے دیوتا کو بولنے پر اکسا رہی تھی۔ شاید محبت کے دیوتا کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی برف کی ملکہ کو دیکھا تھا جو چیمبر آف ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پورے لندن پر راج کرتی تھی۔ لوگ اس سے جڑنا چاہتے تھے اور وہ محبت کے اس دیوتا کو جس کی محبت کی دیوی کب کی روٹھ چکی تھی اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ محبت کے دیوتا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ شدید دھند میں روئی کے گالے ان دونوں کو چھو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹا اور جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ تم میرے سوال کے جواب دیے بنا نہیں جا سکتے۔ برف کی ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے جانے سے روک رہی تھی۔ برف کی ملکہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ پلٹا اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیوں ڈرتے ہو؟ دل نہیں توڑوں گی، ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ نبھاؤں گی۔ ایک بار میرا ہو کر تو دیکھو، سارے دکھ بھلا دوں گی۔ برف کی ملکہ کے لہجے میں التجا تھی۔ اس کی آنکھوں میں رد کیے جانے کا خوف تھا۔ محبت کا دیوتا اس کا درد سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں تم ساتھ نبھاؤ گی، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس کی نازک جان لڑکی کی روح فنا کرتی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتیں۔ محبت کے دیوتا نے اس کے نازک ہاتھ سے جو ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے برف بن چکا تھا نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کچھ مت کہنا،
میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، مجھے جس کا ہونا تھا میں ہو چکا ہوں، کسی اور کا ہونا میرے اختیار میں نہیں۔ محبت کے دیوتا نے اس سے چپ رہنے کی التجا کی۔ برف کی ملکہ کو اس کے انکار پر اپنے رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی، کسی قیمت پر بھی نہیں، لیکن میں برف کی ملکہ کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے پھر سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اب وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف چل رہا تھا، اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی نمی کو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے قدم دوری بڑھا رہے تھے۔ برف کی ملکہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر الٹے قدموں چلنے کے بعد وہ پلٹا تھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دھند میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ برف کی ملکہ اس کے قدموں کے نشان تک رہی تھی۔ ہوا سائیں سائیں کرتی اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے بھی اپنے سامنے ہر منظر دھندلا ہوتا محسوس ہوا تھا، شاید اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تو تم نے اس کے سب سے خاص دن پر اس کی محبت ٹھکرا کر اس کا دن خراب کر دیا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ روحان نے حشام کو سب بتایا تھا۔ اس کے دوسرے سیمسٹر کے پیپر ختم ہونے والے تھے۔ اسے لندن آئے ہوئے سال ہونے والا تھا۔ تم جانتے ہو حشام، میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کا ہونا میرے بس میں نہیں۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے روحان، تم حانم کو بھول جاؤ اب۔ حشام کا لہجہ سخت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ایلف اچھی لڑکی ہے، تم نے خود بتایا تھا۔ اب تو وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ حشام کو غصہ آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے حانم کے ذکر پر وہ ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا تھا جسے روحان سمجھنے سے قاصر تھا۔ حشام چاہتا تھا کہ روحان جلد سے جلد شادی کر لے کسی سے، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کر سکوں گا۔ میں نے بس ایک لڑکی کو چاہا ہے، یہ تم جانتے ہو۔ وہ لڑکی اب نہیں رہی روحان، اگر زندہ بھی ہوئی تو تم سے شاید شدید نفرت کرتی ہوگی۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت منظور ہے مجھے، بس کہیں نہ کہیں وہ مل جائے۔ میرا دل کہتا ہے وہ کہیں آس پاس ہے، روحان نے بتایا تھا۔ مسٹر حشام جبیل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ ام حانم کو یعنی مجھے چاہیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ حشام کے فون سے آواز ابھری تھی اور روحان کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آواز ام حانم کی۔ روحان اس آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ آواز دوبارہ ابھری تھی۔ روحان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حشام، وہ حانم ہے؟ وہ کانپتی آواز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ حشام نے فون بند کر دیا تھا۔ حانم، یہ حانم تھی۔ یہ پیرس میں کیسے؟ روحان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔